میں دو چیزیں چھوٹی چھوٹی بتانے لگا ہوں آپ کو، توجہ کیجیے گا میرے بھائیوں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے 100% سچے اور سچے لفظ ہیں۔ بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی فقد حبط عملہ، یقیناً اس کی عمل برباد ہو گیا۔ میری بات ہے کسی مولوی صاحب کی ہے، کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ کہتے ہیں جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ میرے بھائیوں دیانتداری سے بتائیے گا، رمضان المبارک کے اندر مسجدوں میں کتنے نمازی تھے؟ اتنے تھے جتنے آیا یا زیادہ تھے؟ زیادہ تھے۔ رمضان جانے کے بعد وہ سارے مسجد چھوڑ کر چلے گئے، ایسے ہی اللہ اکبر۔ اور کتنے مسلمان ہیں، کتنے مسلمان ہیں جن کی روزانہ عصر کی نماز فوت ہوتی ہے اور وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتی، ان کے کام پر جوتر بھی نہیں دیتی؟ کتنے ہیں؟ بڑا پڑا ہے معاشرہ، بڑا پڑا ہے۔ یہ تو ایک عصر کی نماز کی بات ہے نا، امام الانبیاء کا فرمان ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کلمہ پڑھنے والوں میں، مسلمان کہلانے والوں میں، اہل حدیث اہل سنت کہلانے والوں میں 70% لوگ، 70% کتنے؟ 70% لوگ ایسے ہیں جن کی عصر کی نہیں روزانہ پانچوں کی پانچوں نمازیں فوت ہوتی ہیں، وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ مبالغہ کر رہا ہوں؟ ایک بھی نماز اللہ کی قسم نہیں پڑھتے، ساری کی ساری ان کی فوت ہوتی ہیں۔ ہیں کون؟ مسلمان، اہل حدیث، اہل سنت، عاشقان، غلامان، صدقے باری، قربان، ان سے بڑا کوئی نبی کو ماننے والا دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ کہنے میں یہ ہے، اور نماز ایک بھی پڑھنے کی ان کو توفیق، فرصت، ٹائم ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ مسجد کی دیوار کے ساتھ گھر ہے، مسجد کی دیوار کے ساتھ گھر ہے، 5 وادیاں تھے۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتائیے گا آپ کس گاؤں میں، مسلمان ہی ہیں نا سارے، یا ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، سارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ اذان ہوتی ہے تو آپ کے گاؤں کی کتنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں؟ کسی کا بھی نہیں ہوتی، مسلمان نہیں ہو۔ نماز کو ان مسلمانوں نے سمجھا کیا ہے میرے بھائیو، سمجھا کیا ہے؟ تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا، معمولی سی، کچھی بات انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگی، ان میں توجہ سے سنیے گا۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلا کر 5 نمازیں دے کر بھیجا۔ اور میرے خانپور کے رہنے والے بھائیوں، خانپور ہے پر گاؤں کا نام، واپس سدرۃ المنتہا سے مکے میں قدم رکھنے سے لے کر آخری دم تک مجھے پروردگار کی قسم ہے محمد رسول اللہ کی زندگی میں ایک نماز بھی ضائع نہیں ہوئی۔ خاتم النبی جن کی زندگی میں ایک نماز بھی ضائع نہیں ہوئی، ضائع نہیں ہوئی۔ قضا ہوئی ہیں آپ کی نمازیں جنگ احزاب کے موقع پر، آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد ان کی قضائی دے دی ہے، ضائع نہیں ہوئی ہے، ایک نماز نہیں ضائع ہوئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم النبیین کو، سید الاولین والآخرین کو، اللہ کی قسم ہے رب کی طرف سے یہ گنجائش نہیں تھی کہ ان کی ایک نماز چھوٹ جائے، ان کو اجازت نہیں تھی ایک نماز چھوڑنے کی، ضائع کرنے کی۔ جب ان کو اجازت نہیں ہے
جن سے بڑا اللہ کی مخلوق میں نہ آیا نہ قیامت تک آ سکتا ہے، ان کو اجازت نہیں، مجھے اور آپ کو اجازت ہو جائے گی؟ دل کرے پڑھ لیں، دل کرے نہ پڑھے، ضائع کر دیں نمازیں۔ محمد الرسول اللہ کی ساری زندگی میں ایک نماز ضائع نہیں ہوئی۔ آج تک ہماری یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں کتنی نمازیں ضائع ہو چکی ہیں؟ صرف نماز نہیں، اور میرے بھائیوں صرف نماز نہیں، توجہ کرنا، صرف نماز نہیں، اللہ نے 5 نمازیں باجماعت فرض کی۔ 5 نمازیں کیسے فرض کی؟ باجماعت۔ شدید بیمار تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شدید تکلیف تھی آپ کو، تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ بخاری شریف کی حدیث کے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، شدید تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہوش آئی تو ہماری ماں سے پوچھتے ہیں اصل الناس کو جماعت ہو گئی، نماز پڑھی لوگوں نے؟ جواب ملا نہیں، اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا پانی لاؤ، ٹب لایا گیا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، ٹب سے پانی لے کر غسل کیا، غسل کر کے اٹھے نماز کے لیے جانے کے لیے، دوبارہ بے ہوشی طاری ہوئی، پھر بے ہوش کر گر پڑے، پھر بے ہوش پڑے ہوئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ہوش آیا، پھر پوچھا اصل الناس کیا جماعت ہو گئی، نماز پڑھی لوگوں نے؟ جواب ملا نہیں، اللہ کے نبی آپ کا ابھی بھی انتظار ہو رہا ہے۔ پھر پانی منگوایا، دوبارہ غسل کیا، غسل کر کے نماز کے لیے جانے لگے، ابھی کھڑے ہوئے تھے، پھر بے ہوش ہو کر کے۔ آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگوں، کیا انسان معمولی تکلیف سے بے ہوش ہو جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے شدید تکلیف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس شدید تکلیف کی حالت میں فکر کس چیز کی؟ باجماعت نماز، نماز کی نہیں۔ آپ نماز کا نہیں پوچھ رہے، کیا پوچھ رہے ہیں؟ جماعت کا۔ جماعت تو وہی کری، لوگوں نے نماز پڑھ لی کہ نہیں؟ تیسری مرتبہ جب ہوش آیا ہے، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، ہماری ماں کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا میرے جسم میں تکلیف کی شدت پہلے سے کم ہوئی، تکلیف کی شدت پہلے سے کم ہے۔ آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ، ایک کندھے کو حضرت عباس، دوسرے کو حضرت علی نے سہارا دیا، اور میرے پیارے بھائیوں دونوں کندھوں کو سہارا دے کر یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ مسجد میں، اور امام الانبیاء کے دونوں قدم زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور زمین پر لہنیں بنتی جا رہی ہیں، لہنیں بنتی جا رہی ہیں۔ ابھی تکلیف کی شدت پہلے سے کم ہے، 2 لوگوں کا سہارا بھی ہے، اس کے باوجود آپ کے جسم اطہر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنا قدم خود اٹھا کر آگے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود کہاں جا رہے ہیں؟ باجماعت نماز کے، اس حالت میں باجماعت، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اور میرے خانپور کے بھائیوں اس وقت تک جب اللہ کے نبی 2 لوگوں کے سہارے سے گھسٹتے ہوئے کونے کے مسجد میں جا سکتے تھے نا، قسم ہے اللہ کی ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نماز بھی بغیر جماعت کے پڑھنا ثابت نہیں اس وقت تک۔ اور ہم روزانہ کتنی جماعتیں چھوڑتے ہیں؟ صحیح بخاری میں ہے، ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اللہ اکبر، ان سے پوچھا کسی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب ہوتے تھے، باہر تو صحابہ دیکھتے تھے نا اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں، تو گھر میں تو نہیں دیکھ سکتے تھے آپ کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں گھر میں، تو انہوں نے ہماری ماں سے پوچھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے ہیں آپ کی مصروفیات کیا ہوتی تھی؟ کہتی ہیں کانا فی محنت علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ، جو ہی اللہ کے نبی کے کان میں اللہ اکبر کی آواز پڑتی، ہر مصروفیت چھوڑ کر نکل جاتی، ہر مصروفیت ختم اور نماز کے لیے نکل جاتی۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ کے نبی گلے تھے، فارغ تھے، آپ کی کوئی مصروفیت اور کوئی ذمہ داری نہیں تھی، اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف ہیں دنیا میں۔ وہ امام النبی ہے، وہ خاتم النبیین ہے، ساری امت کو انہوں نے اللہ کا دین پہنچانا ہے، ظلم ختم کرنا ہے، مظلوموں کی مدد کرنی ہے، ساری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کا رستہ کھولنا ہے، ہر وقت مصروف ہے، ہر وقت اللہ کی قسم مصروف ہے، اور جب اذان ہوتی تھی ہر مصروفیت ختم ہو جاتی تھی، ساری مصروفیت ہی ختم۔
ہماری مصروفیتیں نبی سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں. اذان ہوتی ہے تو نہ ہماری دکان بند ہوتی ہے، نہ ہم دفتر سے اٹھتے ہیں، نہ ٹی وی چھوڑتے ہیں، نہ موبائل چھوڑتے ہیں، اور نہ گپوں اور حکے کی مجلس تاش کی مجلس سے اٹھتے ہیں، اور نہ ذمہ دارات سے ہماری جان چھوٹتی ہے. ہم آتے ہی مسجد میں کان پر ڈھونڈا گرین کی ٹاس سے مسجد نہیں ہوتے. نبینا سے آبی تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہنے لگا اللہ کے نبی نہیں ساری قائد یقودنی المسجد، نبینا ہوں، مجھے مسجد میں لانے لے جانے والا، گھر میں کوئی فرد نہیں ہے جو مجھے مسجد میں لے آئے لے جائے. رستہ صاف نہیں ہے، بچھو سانپ زہریلے جانور ہے بڑے مدینے میں، گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. آپ نے فرمایا اذان سنتا ہے؟ جی اللہ کے نبی اذان سنتا ہوں. آپ نے فرمایا فاجب، اگر اذان سنتا ہے تو پھر باجماعت پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تجھے لانے والا بھی کوئی نہیں، مسجد میں لے جانے والا بھی کوئی نہیں، رستہ بھی صاف نہیں، تجھے نظر بھی نہیں آتا، پھر بھی تجھے چھٹی نہیں نماز باجماعت. نہ بینے کو چھٹی نہیں دی جسے لانے لے جانے والا کوئی نہیں. میرے جیسے اور آپ جیسے بینے تندرست صحت مند ہٹے کٹے اذان سن کر ہمیں چھٹی یا دل کرے آئے مسجد میں، دل کرے نہ آئے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے میرے بھائی، توجہ سے سنیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سنا رہا ہوں. آپ نے فرمایا من سمع نداء فلم یجب فلا صلاۃ له الا بنذر. جس بندے نے اذان سنی، اذان سن کر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ٹائم تک مسجد میں پہنچ سکتا تھا. اتنا ٹائم تھا کہ مسجد میں کیا کر پہنچ جاتا. نہیں آیا، وہ اپنے گھر میں پڑھ لے، دفتر میں پڑھ لے، دکان میں پڑھ لے، بعد میں آ کر مسجد میں اکیلا پڑھ لے. قسم ہے اللہ کی، محمد رسول اللہ کے لفظ ہیں، اس کی نماز ہے ہی نہیں. فلا صلاۃ لہ، امام الانبیاء کہتے ہیں اس کی کوئی نماز نہیں. وہ ٹکرے ہیں، بیٹھ کے ہیں، جتنی نکالنی ہے نکال لے، جتنی ٹکرے مارنی ہے مار لی، وہ نماز کوئی نماز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ نماز نہیں ہے جو بغیر جماعت کے آ کے پڑھ رہے. میں کہوں نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بات غلط ہو جائے اور میری بات ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ؟ تو کھڑے کم ہیں ہم؟ روزانہ کتنی جماعتیں اذان سن کے ہم چھوڑتے ہیں، کتنی نمازیں روزانہ ہماری ضائع ہوتی ہیں دن میں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، آپ کا ایک بندہ ملازم ہو، ملازم آپ کا، مثال دے رہا ہوں، آپ اس کو سیلری دیتے ہیں، پوری سیلری دیتے ہیں اس ملازم کو، اس کے گندم چاول ہر چیز کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے کپڑوں کا بندوبست بھی کرتے ہیں. بیمار ہو جائے اس کے علاج معاوضہ بھی آپ کے ذمہ ہے، کپڑا بھی آپ کے ذمہ ہے. آپ اس ملازم کو ایک کام کہتے ہیں، وہ نہیں کرتا. دوبارہ پھر آپ کہتے ہو یہ کام کر دو، وہ نہیں کرتا. تیسری مرتبہ پھر کہتے ہو وہ نہیں کرتا. چوتھی مرتبہ وہ نہیں کرتا. دیانتداری سے بتائیے گا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا اس ملازم نے آپ کو اپنا مالک مانا ہے؟ مانا ہے؟ نہیں مانا. اگر مانا ہوتا نا تو آپ کے پہلے کہنے پر ہی وہ کیا ہو جاتا، وہ کام کے لیے چلا جاتا جو کام آپ نے اس کے ذمہ لگایا. میرے بھائیوں، پروردگار نے مجھ پر اور آپ پر دن رات میں 5 وقت کی 5 نمازیں باجماعت فرض کی ہیں، اور 5 کے لیے یاد دہانی کا بندوبست بھی کروایا ہے. اذان ہوتی ہے، سنائی دیتی ہے ہر بندے کو. تو میرے بھائیوں، دیانتداری سے بتائیے گا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جو بندہ 5 مرتبہ رب کی طرف سے اعلان کرنے والے کا اعلان سنتا ہے کہ مجھے میرا مالک، جس کا میں بندہ ہوں، جس کا میں غلام ہوں، وہ مالک مجھے بلا رہا ہے اپنے گھر میں، اور بندہ نہیں آتا، اس نے اللہ کو اپنا مالک مانا ہے؟ اس نے سمجھا کہ میرا کوئی مالک ہے اور میں کسی کا بندہ اور میں کسی کا غلام ہوں. آگے کیا تھا؟ بکواس کرتا ہے، بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کذاب ہے. اس نے اللہ کو رب مانا ہوتا تو اس کی دکان بند ہو جاتی، اس کی ساری مصروفیتیں ختم ہو جاتی. اس نے اپنے آپ کو اللہ کا غلام اور بندہ سمجھا ہوتا نا، کعبے کے رب کی قسم ہے، دنیا کی ٹکے ٹکے کی ساری مصروفیتیں چھوڑ کر رب کے حکم پر آ کر مسجد میں کھڑا ہو جاتا. اس نے اللہ کو رب مانا ہی نہیں، بکواس کرتا ہے اللہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں. اور اس کو بکواس کرتے ہوئے شرم
اللہ اکبر. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم امام احمد کی حدیث کے لفظ ہے. بس آخری حدیث میں نماز کے حوالے سے چند لفظ اس کے سنا کے اگلی بات کرنے لگا. توجہ سے سنیے گا، میرا لفظ نہیں ہے ان میں کوئی بھی. مسلم امام احمد میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما راوی ہیں اس کے. آپ نے فرمایا، یہ آخری حدیث کے حصہ ہے، آخری جملہ ہے، جس بندے نے دن رات میں 5 وقت کی نمازوں کی محافظت نہ کی. محافظت نہ کی کا مطلب ہے اس نے دن میں 1 پڑھ لی صرف فجر کی، یا 2 پڑھ لی، یا 3 پڑھ لی، یا کتنی پڑھ لی؟ 4 پڑھ لی. اللہ نے 4 فرض کیے، 5 کیے رب نے. 4 نمازیں رب کی نہیں ہیں، نہ 1 نماز رب کی ہے نہ 2 ہیں. دن رات میں 5 نمازیں رب کی جو اس نے اپنے بندوں پر فرض کی، اور 5 کی 5 باجماعت فرض کیاں، بغیر جماعت کے فرض نہیں کی. ورکعوا مع الراکعین کا حکم دیا رب نے قرآن میں. میدان جنگ میں بھی اللہ نے جماعت، یہاں ممکن ہے اللہ کی قسم جماعت چھوڑنے کی اجازت اپنے نبی کو حکم دیا ہے. اس کو 2 رکعت پڑھ لینا گھر میں جا کر سورہ نساء کی. اللہ نے کہا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. اے محمد میدان جنگ میں بھی باجماعت نماز پڑھائیں جب جماعت ممکن ہے. ایک گروہ کو دشمن کے سامنے کھڑا کر دو، دوسرا آپ کے پیچھے سب بنا کر کھڑا جائے. طریقہ بھی اپنے قرآن کی اس آیت میں بتایا. جب 1 رکعت آپ ان کو پڑھا چکے یہ چلے جائیں اور وہ آ جائیں. میدان جنگ میں بھی جماعت سے چھٹی نہیں ہے جہاں جماعت ممکن ہے. تو یہ جو دکانوں میں بیٹھے ہیں یہ تو جہاد سے بھی بڑا کام کر رہے ہیں نا. ان کو چھٹی ہے ہر نماز سے اور ہر جماعت سے. جنت ان کے باپ کا گھر ہے یا ان کی خالہ کا گھر ہے یا باپ کی جاگیر ہے، ان کے لیے بنائی ہے رب نے. یار کیا سمجھا ہے رب کو، کیا سمجھا ہے اسلام کو. کعبے کے رب کی قسم ہے پوری مسلمان امت نے اسلام کو تماشا بنایا ہوا. تماشا بنایا. اسلام کا سب سے بڑا فریضہ رب کا اپنے بندے پر اللہ نے کسی حالت میں جب تک اگر کام کر رہی ہے ہوش و حواس قائم ہے نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی. پوری دنیا چھٹی لے کے بیٹھی ہوئی ہے نماز سے. اور جنت کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں. کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس نے 5 وقت کی نمازوں کی محافظت نہ کی. محافظت کا مطلب ہے 5 پڑھی، باجماعت پڑھی، نبی کے طریقے پر پڑھی اور ان کے اوقات پر پڑھی. یہ ہے محافظت. لم تکن لہ نورا، قیامت کے اندھیروں میں اس کی 1 نماز دن کی، 2 نمازیں، 3 نمازیں، 4 نمازیں بغیر عذر کے جماعت چھوڑ کر پڑھی ہوئی نمازیں قیامت کے اندھیروں میں اس کے لیے روشنی نہیں ہوگی. ولا برہان، اللہ کی عدالت میں یہ لولی لگڑی 2-3 نمازیں اس کے لیے دلیل نہیں بنے گی رب کی عدالت میں. ولا نجات، جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی نہیں بنے گی. وَكَانَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ. ایسا بندہ کل فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہو. کس کی بات ہے؟ نبی پاک. کس کی بات ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. غلط ہو جائے گی؟ ساری کائنات کا نظام گرم برم ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ غلط نہیں ہو سکتے. پیارے پیغمبر نے کہا جو محافظت نہیں کرتا کل فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. بیٹا آپ بتاؤ، کھڑے ہو جاؤ. فرعون قیامت والے دن جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ یا دیکھیں بچے نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیا کہتا ہے جہنم میں. ان بچوں کو بھی پتا ہے فرعون نے کہاں جانا ہے، جہنم میں. شاباش. تو میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان کے ساتھ ہوگا. کیا مطلب ہے؟ جو 1 پڑھتا ہے، جو 2 پڑھتا ہے، جو 3 پڑھتا ہے وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ جہنم میں. غلط ہو جائے گی بات؟ چلا جائے گا یہ 2 نمازیں پڑھ کے دھوکہ دے کر رب کو جنت میں؟ کوئی پیدا ہوا ہے رب کو دھوکہ دینے والا؟ ہم بڑے چلاک ہیں یار. رب کو چلانے اور دھوکہ دینے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے بڑا الو اور پاگل مجھے بتائیں کون ہے جو رب کو دھوکہ دینے کے چکر اور سوچ میں بیٹھا ہوا ہے. 1 نماز چھوٹ جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، پیارے پیغمبر کے لفظ ہیں، اس کے ساری نیکیاں برباد. جس کی ساری چھوٹ جائیں اس کا کیا بچا؟ اس کے پاس بچا کیا نیکی ہونے سے؟ جنت میں جائے گا وہ. آپ نے کہا جو
فصل جلاتا ہے نا، گندم جلاتا ہے، وہ بیوقوف ہے. تو جو نیکیاں جلاتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ کائنات کا سب سے بڑا بیوقوف ہے. اللہ کی قسم ایسے بڑا بیوقوف آپ نہیں دکھا سکتے. کافروں کے پاس تو نیکیاں ہے ہی نہیں، ان کے پاس نیکیاں ہے ہی نہیں. کافر کفر پر رہتے ہوئے جو نیکی کرتے ہیں، اللہ وہ سارے اعمال اس کے ضائع اور برباد کر دیتا ہے دنیا میں. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. رب نے کہا قرآن میں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم. کافروں کی ساری نیکی برباد ہے، قبول ہی نہیں ہے رب کے. وباطل ما كانوا يعملون. جتنے عمل کرتے ہیں نیکی کے سارے باطل ہیں کفر کی وجہ سے. کفر ان کے سارے اعمال کو اس طرح بکھیر دیتا ہے جس طرح چٹیل میدان میں پڑی ہوئی راکھ کو ہوا بکھیر دیتی ہے. ان کے پاس تو نیکیاں تھی نہیں، ہمارے پاس تھی اور ہم نے سب اپنے ہاتھوں سے کیا کر دی؟ پھونک دی. وہ بڑے بیوقوف ہیں یا ہم نے؟ جس کے پاس تھی نہیں وہ بھی بیوقوف ہے، جس کے پاس تھی اور اس نے خود پھونک دی، اللہ کی قسم وہ اس سے بڑا پاگل اور بیوقوف ہے، بڑا گدھا ہے وہ. میں نے غلط کہا کہ پوری مسلمان امت پرلے درجے کی پاگل اور بیوقوف ہے، اپنی نیکیاں روزانہ پھونک دی. سنیے گا ایک دوسرا چھوٹی سی چیز بتاؤں گا. کسی بندے کی نیکیاں زمین آسمان کے خلا کے برابر ہوں، بڑی ہوئی ہو خلا آسمان زمین کا، کن سے؟ نیکیوں سے. ایک ذرہ جتنا شرک ہو گیا، ذرہ جتنا شرک، وہ کیا کرے گا؟ ذرہ جتنا شرک پروردگار کی قسم ہے ساری نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دے. ایک نیکی بھی پلے میں نہیں رہے گی. سیکنڈ سے پہلے آسمان اور زمین کے برابر خلا کی بھری ہوئی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی شرک کرنے سے. قرآن میں لکھا ہوا ہے 65 نمبر آیت ہے سورہ زمر کی. اللہ نے کہا وَلَا تُلْقُوا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے محمد، آپ کو بھی، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی وحی کی تھی، اگر آپ سے شرک ہو گیا تو ضرور بھی ضرور آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. رسول اللہ سے ہو جائے شرک، ان کی ساری نیکیاں ضائع. مجھ سے اور آپ سے شرک ہو جائے تو ہماری نیکیاں کام آئیں گی. اور ساری کی ساری مسلمان امت، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم، کیا اہل حدیث، کیا اہل سنت، کیا حاجی، کیا نمازی، سارے کے سارے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک شرک کر رہے ہیں. سب شرک میں ڈوب چکی. پوری مسلمان امت کو کافروں نے ڈبو دیا شرک میں. ساری مسلمان امت شرک کر رہی ہے اعلانیہ. نیکیاں پھونک رہی ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے کر رہی ہے شرک؟ سنیے گا. حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کا ہے. اللہ نے محمد رسول اللہ کو حلال و حرام کا اختیار نہیں دیا تھا. شہد کو آپ نے ہماری ماں کو کیا دیا آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا. اللہ نے قرآن اتارا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ. آپ کون ہوتے ہو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے والے؟ آپ رسول اللہ ہو، امام الانبیاء ہو، خاتم النبیین ہو، سید الاولین والآخرین ضرور ہو، لیکن آپ اللہ نہیں ہو. یہ کام اللہ کا ہے حلال و حرام کا. آپ کا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پر فرض کر دیا قسم توڑو اور کفارہ دو اور کھاؤ شہد. رسول اللہ کو بھی حلال و حرام کا اختیار نہیں ہے. آج یہ حلال و حرام کا اختیار مسلمانوں نے اللہ کی قسم ہے اپنے مولویوں کو، مفتیوں کو، پیروں کو دے رکھا ہے. یہودیوں سے بھی دیا تھا. اللہ نے ان کو کہا، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا دیا. جو یہودیوں عیسائیوں نے رب بنایا تھا علماء درویشوں کو، وہ کام آج ساری مسلمان امت اعلانیہ کر رہی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. اللہ نے سود کو حرام کیا، ایسا ہی ہے؟ شک ہے کسی کو؟ نہیں. ساری مسلمان امت نے اللہ کی قسم مولویوں کے گھروں پر سود کو کیا مان لیا ہوا؟ حرام. سود حرام مان کے بیٹھیے پوری. آپ تھوڑا سا غور کریں. ہمارے بچے ہمارے ملک میں بی کام، سی کام، ڈی کام، ایم کام پڑھتے ہیں. نوکری کہاں ملتی ہے اس کے بعد؟ بینک میں، اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی میں، بیمہ کمپنیوں میں، سودی کاروبار کرنے والے اداروں میں. لاکھوں بینک ہیں، لاکھوں انشورنس کمپنیوں کے دفاتر ہیں ہمارے ملک میں، لاکھوں بلا مبالغہ. اور ان لاکھوں اداروں میں کروڑوں ملازمین ہیں. کروڑوں. کتنے ملازمین ہیں؟ اور ان کروڑوں ملازمین کا تعلق ایک خاندان سے ہے یا کروڑوں خاندانوں سے؟ کروڑوں خاندانوں سے. اور یہ کروڑوں ملازمین اور کروڑوں خاندان یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا کمیونسٹ ہیں یا بدھ مت ہیں؟ کون ہیں؟ سارے مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں. ان بینکوں میں، ان انشورنس کمپنیوں کے دفاتر میں صبح سے شام تک سودی کاروبار ہوتا ہے.
اور یہ ہمارے بچے سودی کاروبار کر رہے ہیں، ملازمین سب سودی کاروبار کر رہے ہیں، خاندان حلال سمجھ کے کر رہے ہیں یا حرام سمجھ کے؟ حلال سمجھ کے کر رہے ہیں۔ رب نے کیا کیا تھا؟ حرام۔ ہم نے کیا سمجھا؟ مولویوں کے کہنے پر حلال سمجھ لیا۔ مولوی رب بن گیا کہ نہیں؟ عبادت ان کی ہو گئی کہ نہیں؟ شرک ہو گیا کہ نہیں؟ اگر شرک ہو گیا تو روزے، نمازیں، حج، عمرے، زکاتیں، صدقے، قربانیاں، تلاوتیں، سارا کچھ بچ گیا؟ سب کچھ کو ڈیرا برباد ہو گیا۔ اور ساری امت لگی ہوئی ہے، اللہ کی قسم دے اللہ، میں نے جو یہ بینکوں کا کمپنیوں کا نام لیا ہے، 7100 گدے سودی کام ہے جو آج مسلمان امت کر رہے ہیں، ایرنیز بھی کر رہے ہیں، سرے عام کر رہے ہیں، اور حلال سمجھ کے کر رہے ہیں ساری مسلمان امت سودی کاروبار۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ تو جس نے شرک کیا اس نے اپنی نیکیاں برباد کر دی کہ نہیں؟ کھلے نہ لگا دی کہ نہیں لگا دی؟ جو نیکیاں ضائع کر رہا ہے اس سے بڑا پاگل اور بیوقوف دکھاؤ گے مجھے بھی دنیا میں؟ منہ مانگا انعام دوں گا، مجھے اس سے بڑا کوئی بیوقوف ثابت کر دو۔ میرے بھائیوں، یہ سودی کاروباروں سے جو کمائی ہوتی ہے اس سے جتنا رب نے میری اور آپ کی مقدر میں لکھا اس سے زیادہ کھا لیں گے ہم؟ ہاں اچھا، اس سے اگر سود چھوڑ دیں گے تو جتنا رب نے مقدر میں لکھا وہ کوئی اور کھا جائے گا ہمارے حصے کا؟ ہاں، اگر اذان سن کر دکان کا شٹر ڈاؤن کر دیں گے تو روٹی کم ہو جائے گی، بھوکے مر جائیں گے، کوئی اور لے جائے گا روزی میری جو رب نے میرے مقدر میں لکھی ہے؟ ہاں، پتہ نہیں کیا سمجھا ہم نے رب کو یار۔ کہاں کھڑی ہے مسلمان امت؟ کس لیے پیدا ہوئی ہے؟ کھانے پینے کے لیے بس؟ بچے پیدا کرنے کے لیے؟ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ان کو رب نے عقل دی تھی، نبی بھیجے تھے، کتابیں نازل کی تھی ان کے لیے، کس لیے؟ مسیح میں نظر بند کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ختم ہوگی میری بات، بس آخر میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی فصلیں تیار ہے، گندم تیار ہے، اس گندم میں اللہ نے اپنا حصہ رکھا ہے، رب نے اپنا حصہ، وہ رب کا حصہ دے دو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، گھاٹا پڑ جائے گا، بھی مانگنے پر مجبور ہو جاؤ گے رب کا حصہ نکال کر، ایسا ہی ہے نا؟ اللہ نے کہا ہے قرآن میں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم رب کو دو گے تو اللہ اس کی جگہ پر اور دے دے گا، خلیفہ بنا دے گا، تجوری میں کمی ہونے نہیں۔ اور امام الانبیاء نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث کے لفظ ہے، مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَالٍ، اللہ کی راہ میں دینے سے مال تھوڑا نہیں ہوتا۔ سچی ہے بات رسول اللہ کی؟ کوشچن نکالو گے تو مال تو تھوڑا ہو جائے گا، پڑولا خالی رہ جائے گا، فقیر ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ اللہ نے کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، ایک دانہ بیچتے ہو تم دنیا میں، اللہ 700 بنا دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے دینے والے کی مثال ایسے ہی ہے، تم ایک دو گے میں اس کو 700 بنا کر دوں گا، 700 پر بس نہیں کروں گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 کو دگنا کر سکتا ہوں، 1400 ہو جائے گا، 1400 کو دگنا کر کے 2800 کر سکتا ہوں، 2800 کو دگنا کر کے 5600 کر سکتا ہوں، اتنے گنے کر سکتا ہوں جن گنوں کا کوئی کیلکولیٹر، کوئی کمپیوٹر حساب نہیں کر سکتا، اتنے گنے کر کے دوں گا، اضعافا مضاعفا، کئی گنا کر کے دوں گا۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کثیرا، بہت گنے کر کے دے گا۔ کتنے گنے کر کے دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک مٹھی دیتا ہے حلال کمائی میں، کتنی دیتا ہے؟ ایک مٹھی، ایک مٹھی صرف۔ اللہ سیدھے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ ہی سیدھے ہیں، اور اس کی پرورش کرتا ہے جس طرح تمہارا ایک اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک مٹھی اللہ کے ہاں پرورش کرتے کرتے احد پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا ہے احد پہاڑ؟ کتنا بڑا ہے بھائی؟ ہاں،
10.5 کلومیٹر سے زیادہ لمبا ہے. اس کا چاروں طرف ماپا گیا ہے, ماپنے والوں نے نکالا ہے 24 کلومیٹر بنتا ہے. 24 کلومیٹر, اتنا 24 کلومیٹر, ایک مٹھی اور 24 کلومیٹر کا پہاڑ. کوئی نسبت نکال لے گا کمپیوٹر, کیا نسبت ہے اس کی؟ اتنے گنے کر کے رکھ دیتے ہیں, ڈاٹا نہیں پڑتا. تو میرے بھائیوں, عشر نکالنے سے فصل پاک ہو جاتی ہے, بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے, مال میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سودی لین دین سے مال کو مٹاتا ہے, زکوٰۃ اور صدقے دینے سے مال کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. سچا وعدہ رکھتا ہے قرآن میں, وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. جو تم سود دیتے ہو, تاکہ لیتے ہو دیتے ہو سود تاکہ مال بڑھے, اللہ کہتا ہے اسے مال بڑھتا. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. جو تم زکات دیتے ہو اللہ کی رضا کے چاہتے ہو, اللہ کئی گنے کر کے لوٹا کے دیتا ہے. وہ یاد ہے وہ حدیث مسلم کی, یاد ہے کہ نہیں؟ وہ ایک بندہ جا رہا تھا, صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے, ایک بندہ جا رہا تھا جنگل بیابان میں, اس نے نا بادلوں سے آواز سنی کہ فلانے کے باغ کو پانی پلاؤ, فلانے کے باغ کو پانی. وہاں نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کا نام و نشان, بادلوں سے آواز آ رہی ہے. وہ بادل چلتے جا رہے ہیں, وہ چلتے جائیں اور ایک پہاڑی پر جا کر بس گئے. پہاڑی پر جا کر وہاں سے پانی اکٹھا ہوا ہے کہ نالی میں پڑ گیا اور پانی چلنا شروع ہوا ایک سائڈ. وہ بھی پیچھے پیچھے پانی کے چل پڑا جس نے آواز سنی. آگے کیا دیکھتے ہیں, ایک بندہ کئی لے کر اپنی زمین کی جو ہے نا وہ بنے ٹھیک کر رہے ہیں. اس کو پوچھتے جاتے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا تو یہ وہی نام تھا جو اس نے بادلوں سے سنا تھا. یہ کہانی نہیں ہے, حکایت نہیں ہے, مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں, رسول اللہ نے بیان کیا. اس کو کہتا ہے تو عمر کیا کہتا ہے؟ اس نے پوچھا تیرا میرے عملوں کے ساتھ کیا تعلق, تو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں جو مرضی کرتا ہوں تجھے کیا لگے میرے عملوں سے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ فلاں جگہ سے گزرا تھا, بادل چل رہے تھے, اسے آواز آ رہی تھی فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ, تو وہ تیرا نام تھا. یہ ادھر جا کر برسے ہیں پہاڑی پر, سارا پانی تیری زمین کو آ رہا ہے, تو کام کیا کرتا ہے, تیرا عمل کیا ہے؟ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. اس نے کہا اللہ نے تیرے اوپر میرا راز کھول دیا, تو میں بتا دیتا ہوں. میری فصل کی زمین کی جتنی پیداوار آتی ہے نا, میں 3 ڈیریاں بنا لیتا ہوں, سب کو 3 ڈیریوں میں تقسیم کر لیتا ہوں پوری پیداوار کو. ایک ڈیری میں اپنے گھر لے جاتا ہوں, ایک ڈیری غریبوں مسکینوں میں ضرورت مندوں محتاجوں میں بانٹ دیتا ہوں, اور ایک ڈیری دوبارہ اسی فصل کو کی دیکھ بھال کے لیے اسی پر خرچ کر دیتے ہیں. میرا اس کے علاوہ تو کوئی عمل نہیں ہے, بس اتنا ہی میں کام کرتا ہوں. میرے بھائیوں, وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا, وہ زکوٰۃ سے زیادہ دیتا تھا. زکوٰۃ ہوتا ہے 10واں حصہ. کتنا ہوتا ہے؟ 10واں حصہ یا 20واں حصہ. نہری زمین ہے تو 10واں حصہ, ٹیوب ویل والی زمین ہے تو 20واں حصہ. اور وہ کتنا حصہ دے رہا تھا؟ بھوکا مر گیا, ہاں کنگال ہو گیا. بخل کرنے سے بندہ کنگال ہو جاتا ہے, غنی ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم بخیل غنی نہیں ہوتا. غنا رب کے ہاتھ میں ہے, برکت کس کے ہاتھ میں؟ رب کے ہاتھ میں ہے. کنجوسی میں نہیں ہے, بخیلی میں نہیں ہے, عقل مند نہیں ہے بخیل, پرلے درجے کا گدھا ہے بخیلی کرنے والا, بے وقوف ہے. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. بدترین کام کرتے ہیں بخل کر کے, کوئی اچھا کام نہیں کر رہے, کوئی عقل مندوں والا کام نہیں ہے. تو عشر دے گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. کھڑا ہو جا بھائی, یہ آپ کے پاس عشر لینے کے لیے آئے گا, تو جتنا فصل کا عشر بنتا ہے انشاءاللہ اس کو دینا, یہ پہنچائے گا آگے. ٹھیک ہے, اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ لیں. میرا آگے 5 چک میں مغرب کا درس ہے, میں نے وہاں پہنچنا ہے. 5 چک وہ شاہ کوٹ کے پاس.